اللہ الرحمن الرحیم جندم ما ہنالک مہزوم الاحزاب مہزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. جندم ما جو ہے ما موصولہ بھی آتا ہے اور ما موصوفہ بھی آتا ہے ایو شعین کے معنی میں. اب ایو شعین جو ہے وہ حقارت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے رجل ما کوئی بھی مرد ہوگا ایسا بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہوگا کوئی اس طرح سے کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے ہوگا کوئی بھی آیا تھا ہمارے پاس جامعہ میں کوئی بھی آیا تھا ہے نا اس طرح سے. تو جندم ما ہنالک کتنی بری جماعت ہے یہاں پر. ہنالکا کی تفسیر کر رہے ہیں اچھا جندم ما کی تفسیر کی ہم جندن حقیر. دو بات بیان کرنے کے لیے ما یہاں پہ ایو شعین تحقیر کے لیے آیا ہے ایو شعین کے معنی میں تحقیر کے لیے ٹھیک ہے. جندن موصوف ہے اور ما اس کی کیا ہے صفت. ما اس کی صفت ہے ایک بات. دوسری بات ہم لا کر بیان کیا کہ جندم ما یہ خبر ہے اور اس سے پہلے مبتدا کیا ہے محذوف ہے. یعنی اصل عبارت کیوں نکلے گی ہم جندن حقیر یہ حقیر لوگ ہیں حقیر جماعت ہے. ہنالکا اس بارے میں ہنالکا اے فی تکذیبہم لکا ہنالکا بمعنی اے فی تکذیبہم یہاں پر یہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یہاں پر آپ نے مسٹیک کی. تو یہاں پر سمجھا یہاں جگہ پہ بیٹھ کر نہیں کوئی بات ہوتی ہے کوئی بات بولتے ہیں تو اس بات کو بولتے ہیں یہاں پر. یہاں پر سمراد یہ جگہ نہیں سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی وہی یہاں پر یہ حقیر جماعت ہے. کہاں پر فی تکذیبہم لکا آپ کی تکذیب کے سلسلے میں یہ حقیر لوگ ہیں. محذوب من الاحزاب محذوب من لشکر سے ہزیمت ہارے ہوئے ہیں لشکریوں سے شکست خوردہ ہیں. کیا مطلب کہتے ہیں کہ محذوب من الاحزاب صفت جندن ایضا یہ من الاحزاب یہ بھی کس کی صفت ہے جندن کی. جندن موصوف اور ما ایک صفت اور محذوب من الاحزاب یہ دوسری صفت ہے. اے من جنس الاحزاب المتحسبین علی الانبیاء قبلک یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں ان لشکر کے جنس میں سے ہیں جو انبیاء کے خلاف شکست خوردہ ہوئے آپ سے پہلے. وَأُولَٰئِكَ قَدْ قُهِرُوا اور بے شک ان لوگوں پر قہر کیا گیا. وَأُهْلِكُوا اور ہلاک کیا گیا. فَكَذَلِكَ يُهْلِكُ هَٰؤُلَاءِ تو ایسے ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا. محذوب من الاحزاب محزوم پس شکست خوردہ ہے من الاحزاب لشکریوں میں سے یعنی یہ بھی جمع حزب کے جن سے حزب میں سے ہیں اور ان جن سے حزب میں جنہیں کیا دی گئی شکست دی گئی جنہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ہار کا سامنا کرنے کے بعد انہیں ہلاک بھی کر دیا گیا. یہ کافر کی بھی یہی حالت ہے. عبارت میں بہت پیچیدگی تھی اگر یہ ساری باتیں نہیں لاتے نا تو مفہوم واضح نہیں ہوتا. ہنالکا کی تفسیر جو ہے فی تکذیبہم لکا سے کہہ کر بیان کیا کہ یہاں پہ ہنالکا ظرف مکان کے لیے نہیں ہے ظرف مکان کے لیے بلکہ مجازی طور پر ایک معاملہ ایک امر یعنی امر قول کو بتانے کے لیے. کذبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کی تکذیب کی. اب کہتے ہیں کذبت قوم نوح ہونا چاہیے کذب قوم نوح ایسے ملا سکتے تھے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مؤنث لفظی مؤنث سماعی اور فعل کے بیچ میں فاصلہ آ جائے تو فعل کو مؤنث لانا واجب نہیں ہوتا. جب واجب نہیں ہے تو مذکر لانا چاہیے تھا. مؤنث ہی کیوں لایا کیا خوبی تو خوبی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں تانیث قوم باعتبار المعنی قوم کے لیے مؤنث فعل کا لانا کس وجہ سے ہے معنی قوم کا کہ معنی قوم میں جماعت کا معنی ہے اور جماعت کیا مؤنث حقیقی ہے. وعاد وفرعون ذو الاوتاد اور عاد نے تکذیب کی اور فرعون نے تکذیب کی
وذل اوتاد اور کیل والوں نے تکذیب کی. کن لوگوں نے؟ کیل والوں. کیلے والوں نے. یہ کیل والی جماعت کیا ہے؟ کہتے ہیں کانا یتید لکل من یخذب علیہ اربعۃ اوتاد ویشد الیہا یدیہ ورجلیہ ویعذبہ. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جس پر غصہ کرتے تھے اس پر 4 کھیلے ٹھوکتے تھے، 2 ہاتھ میں اور 2 پاؤں میں، اور اس سے ان کے ہاتھ پاؤں کو کیا کر دیتے تھے؟ باندھ دیتے تھے اور اس کو عذاب کرتے تھے. اتنی خطرناک قوم. اب یہ کون سی قوم ہے تفسیر میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب یہاں نیچے نہیں دیا، صرف اوتاد متد کا معنی دیا ہوا میخیں. وَثَمُودُ اور سمود نے تکذیب کی، وقوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَا اور ایکا والوں نے تکذیب کی. ایکا معنی غیظہ، اور غیظہ درخت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کانٹے دار درخت کا نام کیا ہے؟ غیظہ. یہ لوگ جس علاقے میں بسے ہوئے تھے وہاں کانٹے دار درخت پائے جاتے تھے، اس لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اس درخت کو ایکا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کا نام پڑ گیا اصحاب ایکا. جیسے کنویں کے پاس رہتے تھے تو کیا نام پڑ گیا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کنویں والوں کو ذکر پڑے نا، کنویں کے پاس بھی رہتے تھے، کیا نام ان کا؟ بھول گئے؟ ایک اصحاب ہجر پڑے جو پتھر کا تراشتے تھے. اولئک الاحزاب ان ما کل من الاحزاب الا کذب الرسل. دیکھیے قرآن پاک کی عبارت کیا ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل. یہ سب کے سب جماعتیں ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جماعتیں ہیں. ان بمانا ما نافیہ. ان کل نہیں ہے سب کے سب، الا کذب الرسل مگر سب نے کیا کی؟ نفی سے استثناء کیا اس بات کی طرف. نفی سے استثناء کیا اس بات کی طرف. یہ ہوگا نفی سے استثناء کریں گے تو اس بات، اور اس بات سے استثناء کریں گے تو نفی. یہ ایسا ہوتا ہے وہ حصر کا معنی بیان کرنے کے لیے. کیا معنی بیان کرنے کے لیے؟ معنی اردو میں ہم بولیں گے ان سبھی نے کیا کی؟ تکذیب کی. کوئی چھوٹے نہیں تکذیب کرنے. لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فكذبوا جميعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحید. یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. کذب الرسل فرمایا گیا، ان لوگوں نے، ان جماعتوں نے کیا کی؟ رسولوں کی تکذیب. الا کذب الرسل تو ایک قوم ایک رسول کی تکذیب کرتی تھی، تو کیا کہا گیا یہاں پہ؟ رسولوں کی ان لوگوں نے کیا کی ہے؟ اس کا اعتراض کا ایک جواب دیا گیا کہ ان میں سے کسی رسولوں کی، ایک رسول کی تکذیب کرنا گویا کہ، کیونکہ سب کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ ایک ہوتی تھی، توحید. کہتے ہیں اذا کذبوا واحدا منہم جب قوم نے ان میں سے ایک رسول کی تکذیب کی، فکذبوا جمیعہم تو گویا کہ انہوں نے سب کی تکذیب کی. لأن دعوتہم واحدۃ اس لیے کہ ان کی دعوت ایک تھی، وہی دعوت التوحید. اور یہ کون سی دعوت تھی؟ فحق وجب عقابی کو کیا کر دیا گیا؟ عقاب. تو ان پر میری سزا کیا ہو گئی ہے؟ ثابت ہو گئی، واجب ہو گئی. وما ينتظر هؤلاء اے کفار مکہ الا صیحۃ واحدۃ ہی نفحۃ القیامہ تحل بهم العذاب ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها رجوع. ما ينظرو کے بعد کیا لا رہے ہیں عبارت؟ وہ ناظرہ ینظرو کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے اور دیکھنا بمعنی انتظار بھی کرنا ہوتا ہے. ایک ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا. جی کہاں ہے؟ اچھا ہاں میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس کے میسج آیا تھا گروپ میں، تو ٹھیک ہے صحیح ہو. اور شعبان بھی دور ہے جس میں نا
میں نے اویس نام آیا، میں نے کہا اویس کا درجہ کیا ہے؟ تو کہا درجہ دور حدیث ہے۔ ذاکر کا درجہ کیا ہے؟ تو ذاکر کے دو ذاکر ایک ہی ہے، ایک ہی ذاکر ہے۔ وہی میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ ذاکر شخصیت کہاں کون ہے، میں اس میں چہرہ ہی نہیں دیکھ پایا ہوں۔ تو ینظرو نصر ینصرو سے اس کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں؟ ینتظر، کیونکہ یہاں پہ ثلاثی مجرد یہ موافقت باب کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ موافقت باب کر رہا ہے۔ نظر مطلب دیکھنا نہیں بلکہ انتظار کرنا۔ کہتے ہیں کہ وَمَا يَنْظُرُ اے يَنْتَظِرُ، اور انتظار نہیں کر رہے ہیں ہاؤلائی یہ لوگ، یعنی کون لوگ؟ کفار مکہ۔ یہاں پہ اس میں اشارہ جو ہے تحقیر کے لیے، کس لیے؟ یہی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بولتے ہیں نا، تو اس میں اشارہ یہاں پہ کس لیے ہے؟ تحقیر کے لیے۔ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا صیحۃ واحدہ، مگر کس کا؟ ایک چیخ کا۔ اور وہ چیخ کیا ہے؟ یا نفحۃ القیامہ، وہ قیامت کا نفحہ ہے۔ تحل بہم العذاب، کہ ان پر عذاب کا کیا ہوگا؟ عذاب کو کیا کرے گا؟ وہ اتارے گا۔ تحل بہم العذاب، کہ وہ چیخ ان پر عذاب نازل کرے گی۔ ما لہا من فواق، ما لہا من فواق، ما لہا من فواق بفتح الفا و ضمہا، فواق اور فواق دونوں بمعنی کیا؟ رجوع، اس سے کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وقالو، اور وہ لوگ بولے، کب بولے؟ لما نزل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فہو فی عیشۃ، کیا ہے؟ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں بھی ہے نا، واما من اوتی کتابہ بشمالہ وراء ظہری، اللہ اکبر، بشمالہ نہیں وراء ظہری، یہ ہاتھ کو پھاڑ کر کے ادھر نکالا جائے گا اس سے، اور یہاں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو یہ جب آیت کا نزول ہوا کہ وہ جسے کتاب دی جائے گی ان کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ تو عیش و آرام میں ہے، اور جن کو پیٹھ کے پیچھے پھاڑ کر کے ہاتھ نکال کر کے نام اعمال دیا جائے گا، ان کے لیے جو پوری تفصیل ہے قرآن پاک میں، سورہ رحمان کے بعد والی سورہ ہے نا وہ، جس میں یہ آیت ہے 27ویں پارے میں ہے نا، سورہ رحمان کے بعد والی سورہ کیا ہے؟ اسی میں ہے نا، یہ اسی میں دیکھیے، اگر مجھے ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہو، مجھے یاد ہے کہ اسی میں۔ تو جب یہ آیت کا نزول ہوا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور پوری نیچے تک، تو انہوں نے کافروں نے کہا ربنا عجل لنا قطنا اے کتاب اعمالنا قبل یوم الحساب، اللہ اکبر۔ ایسی قوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بھی تمام زمانے کے کافروں سے کفر میں سخت ترین ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان تمام زمانے کے رسولوں کے انسانوں سے بڑھ کر کے ہے نا، حضور کے صحابہ جو ہیں، حضور کا زمانہ سب سے بڑھ کر، تو حضور کے زمانے میں جو برائیاں تھی وہ برائیاں بھی کیسی تھی؟ سب سے بھیانک برائیاں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں، کس میں؟ اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، سمجھ رہے ہیں؟ سب چمک والے اجلوں میں، ہاں کچھ نہ کچھ روشنی تھی، وہاں اور زیادہ روشنی ہو گئی، اور زیادہ روشنی ہو گئی، ایسی یہ روشنی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ کیسا تھا؟ اندھا شیشہ، اللہ اکبر، ایسا اندھا، 200 سال سے لڑائیاں لڑی جا رہی تھی، لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے، ایک عورت قید رکھی جاتی تھی، اس کو بیٹا بھی زناکاری کر رہا ہے، اس سے باپ بھی زناکاری کر رہا ہے، پوتا بھی زناکاری، سب یہ حالت تھی۔ ہوتا نا جو قوم کی عورتیں پکڑ میں آتی تھی تو سبھی زناکاری کرتے تھے، جوا بیٹھ کر باپ دادا پوتا کھیل رہا، شراب بیٹھ کر کے پیا جا رہا، اس طرح کے معاملات، مطلب بے ڈھنگے پن کی حدیں جو ہے وہ بالکل پار، ایسے خطرناک کافر تھے۔ جب ان سے 10 بج گیا ہے کیا؟ وقت ہو چکا ہے کیا؟ ابھی بچا ہے نا؟ اچھا، تو فرمایا گیا وہ کافر
جب یہ آیت کا نزول ہوا کافروں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، کہا ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے حصے کو جلدی دے دے۔ جب کہا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے برے کارنامے کرنے والوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں اچھے کام کرنے والوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کافروں نے کیا کہا؟ عجل لنا قط یعنی حصہ، ہمارے حصے کو ہمارے لیے جلدی دے دے، اے کتاب اعمال، یا حصے سے مراد ہمارے نام ہے اعمال کو جلدی دے دے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اور ان لوگوں نے ایسا کہا تھا، کہتے قالوا ذالک استہزاء، کافروں نے ایسا کس لیے کہا تھا؟ استہزاء کے طور پر کہا تھا۔ قال تعالی، رب نے جواباً ارشاد فرمایا، اصبر علی ما یقولون، اے نبی ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کے بکواس پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اس کو کیجئے۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت جو ہے باحیات تھے کہ دنیا سے وصال کر گئے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو نیک بندے مر جائیں ان کا ذکر کرنا کہ نہیں کرنا؟ کرنا چاہیے نا، تو یہی تو ہم کرتے ہیں عرس میں، میلاد میں، کرتے نہیں کرتے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، ذی الاید، جو ہمت والے تھے۔ کیا تھے؟ ذی الایدی، ہمت والے تھے، ہاتھوں والے تھے۔ تو اید کی تفسیر کر دی، ذی الاید نہیں، معاف کیجئے، اید معنی تائید سے بنا، ایدن، وہ ایدن ید کی جمع نہیں، اید کس سے؟ تائید، ایدہ یؤیدو کا حرف اصلی حمزہ یا دال ہے، اید۔ القوتی فی العبادت، عید والے تھے یعنی عبادت میں طاقت والے تھے۔ کانا یصوم یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ویفطر یومن، اور دوسرے دن افطار فرماتے تھے، ویقوم نصف اللیل، آدھی رات کھڑے رہتے تھے، وینام ثلثہ، اور ایک تہائی رات کو سوتے تھے، ویقوم ثلثہ، اور ایک اس کے چھٹویں حصے میں کیا کرتے تھے؟ قیام بھی فرماتے تھے۔ انہ اواب، بے شک وہ توبہ فرمانے والے بھی تھے، بمانا رجاع الی مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کی طرف لوٹنے والے بھی تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بتسبیحہ بالعشی وقت صلاة العشاء والاشراق وقت صلاة الضحى وان تشرق الشمس ویتناہا ضوءا۔ کہتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حالت تھی، اور یہ ان کو معجزہ دیا گیا تھا کہ سخرنا الجبال معه، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو کیا کر دیا تھا؟ مسخر فرما دیا تھا۔ یسبحنا بالعشی، جو وقت عشاء میں تسبیح کرتی تھی، بے تسبیح ہی، کیسے؟ ان کی تسبیح کے ساتھ، کہ جب آپ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ہل کر کے تسبیح کیا کرتا تھا۔ وقت الصلاۃ، عشی کی تفسیر کر دی کس سے؟ وقت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے وقت کو عشی کہتے ہیں۔ والاشراق، اور وقت اشراق، اشراق کا کہتے ہیں وقت صلاۃ الضحیٰ، نماز چاشت کے وقت کو اشراق کہتے ہیں۔ وہو ان تشرق الشمس ویتناہا ضوءہا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج نکل جائے اور اس کی کرنیں متناہی ہو جائے، ٹھہر جائے، یعنی دراز ہونا کیا ہو جائے، یعنی جب اس کی ضوء ٹھہر جائے، آنکھوں کو چکا چوند کرنے لگے، آنکھوں کو چکا، مانا ہوگا یتناہا ضوءہا، اس کی روشنی متناہی ہو جائے، اب اس کی روشنی نہیں بڑھے، اب اس کی روشنی ہوتا ہے نا، جب سورج نکلا دھیرے دھیرے اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اتنی روشنی رہتی ہے، اس سے زیادہ لائٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ وَسَخَّرْنَا الطَّيْرَ مَحْشُورَةً مَجْمُوعَةً إِلَيْهِ تُسَبِّحُ مَعَهُ كُلٌّ مِنَ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ لَهُ أَوَّابٌ رَجَّاعٌ إِلَىٰ طَاعَتِهِ بِالتَّسْبِيحِ، اور عبارت ہے قرآن پاک کی والاشراقی، اس کے بعد والطَّيْرَ، کیا ہے؟ والطَّيْرَ سے پہلے کیا لایا انہوں نے فعل؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس کا عطف جو ہے والاشراقی والطیری نہیں پڑھنا ہے، والاشراقی والطیری نہیں پڑھنا ہے، بلکہ واو یہاں سے جملہ مستأنفہ حرف عطف کے طور پر ہے،
اور وہ فعل اس کا عطف پہلے پر ہے، کس پر؟ مسخرنا پر۔ اور ہم نے مسخر فرما دیا پرندوں کو محشورتاً اس حال میں کہ وہ جمع ہو جاتے تھے، مجموعتاً الیہ ان کی طرف جمع ہو جاتے تھے، تو سبحوا معہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے۔ لحن داؤدی ہے نا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر فرماتے تھے تو یوں سمجھیے کہ پوری کائنات مل کر کے آپ کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ ذکر خداوندی میں مشغول ہو جاتی تھی۔ کل من الجبال والطیر پہاڑوں اور پرندوں میں سے ہر ایک، کلن کے بعد من الجبال والطیر یہ بتانے کے لیے لایا کہ کلن پر جو تنوین ہے وہ تنوین عوض ہے۔ کیا ہے؟ تنوین عوض ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں لایا گیا ہے، اور مضاف الیہ اضافت منیہ ہے، اس لیے کیا بیان کیا؟ من الجبال والطیر۔ کیونکہ تنوین کے ساتھ تو مضاف نہیں بنے گا نا کوئی لفظ، کوئی بھی لفظ تنوین کے ساتھ ہاں مل لا لیا جائے تو بن سکتا ہے۔ تو کل من الجبال والطیر پہاڑ اور پرندوں میں سے ہر ایک ان کے فرما بردار تھے۔ اے رجاؤن الی طاعتہ، اواب کے تفسیر کے اندر کس سے کی؟ اواب کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والا، توبہ کرنے والا۔ کس کی طرف لوٹنے والا؟ تو کہا الی طاعتہ، ان کی طاعت کی طرف لوٹنے والے تھے۔ بالتسبیح کیسے؟ تسبیح کے ذریعے۔ وَشَدَدْنَا لَهُ مُلْكَهُ قَوَيْنَاهُ بِالْحَرْثِ وَالْجُنُودِ كَانَ يَحْرِسُ مِحْرَابَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ 30,000 رَجُلٍ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَالْإِصَابَةَ فِي الْأُمُورِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ الْبَيَانَ الشَّافِي فِي كُلِّ قَصْدٍ، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوطی دی، ان کی حکومت کو کیا دی؟ مضبوطی دی۔ قویناہ، شدنا کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں؟ قوینا سے، قویناہ یعنی ہم نے ان کو طاقت دی، بالحرس والجنود کیا بولتے ہیں اس کو؟ گارڈ بولتے ہیں محافظوں کو۔ حارس کی جمع کیا ہے؟ حرس۔ محافظوں اور لشکریوں کے ذریعے سے۔ کہتے کانا یحرس محرابہ کل لیلۃ 30,000 رجل، آپ کے محراب کی حفاظت روزانہ 30,000 لوگ کرتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 30,000 مرد جو ہے آپ کے محراب کی کیا کرتے تھے؟ آپ کے تخت کی کیا کرتے تھے؟ جہاں بیٹھتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو حکمت عطا کی۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت بمعنی طب کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت۔ حکمت فلسفہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت۔ اور حکمت کی باتوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت۔ تو حکمت کہنے کی کئی اس کا اطلاق ہے، ان میں سے ایک معنی بیان کیا۔ سلسو ویقوم السدس، پھر واپس کھڑے ہوتے تھے، یعنی نصف جو ہے آدھا ہو گیا، اب جو آدھا بچا، آدھا جو بتا تو آدھا جو ہے نا وہ سلس اور سدس مکس کریں گے تو واپس نصف بن جاتا ہے۔ سلس سدس کو آپ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ نصف بن جائے گا۔ تو وہ اس کے آدھے میں بھی ایک سدس جو ہے کیا کرتے تھے؟ سوتے تھے، اور پھر واپس ایک سدس جو ہے کھڑے قیام فرماتے تھے۔ اچھا، اور وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، تو حکمت کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی متعین کا النبوۃ، یہ مرادی معنی ہے۔ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی، مرادی معنی۔ النبوۃ والإصابۃ فی الامور، آئیے جلدی۔ ہم نے آپ کو حکمت عطا کی، یعنی نبوت اور معاملے میں پختگی، نبوت بھی عطا کی اور معاملے کی کہ آپ جو ہے زبردست انداز میں لوگوں کے معاملات کے فیصلہ فرماتے تھے۔ وفصل الخطاب، اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ پہلے انسانوں میں یہ تھا کہ اپنی بات کسی طرح بول دیتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک بات کو کئی انداز میں، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں بولنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ جیسے دیہات میں ہوتا ہے، ہر بات کو وہ انداز ان کا ایک ہی رہتا ہے نا۔ اگر ان کے دماغ میں کہ بیٹھنے کو بیٹھنا تو سب کو بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، کسی کو تھوڑی بولیں گے کہ حضور تشریف رکھیے، کسی کو بولے گا کیا؟ وہ سب کو بولیں گے بڑا ہے بیٹھ، چھوٹا ہے تو بیٹھ، ہے نا، سب کو بیٹھ بیٹھ بیٹھ، سب کو بیٹھ، کیونکہ اس نے اتنا ہی سیکھا ہے کہ اس کیفیت کا نام بیٹھ بولتے ہیں، اس کو ایسا کرنا ہے تو اس کو بولتے ہیں کھاؤ۔ وہ بھگوسنا لفظ معلوم ہے؟ بھگوسیے معلوم ہے نا؟ حضور مجاہد ملت اپنے اشرف میاں کے جو بانی ہیں، حافظ ملت کے مرید جو ہے، حافظ ملت کے ساتھ ایک جگہ گئے، یعنی غریب تھا بیچارہ وہ اور جاہل مطلب تھے وہ، تو گئے ایک جگہ دعوت میں، حضور حافظ ملت نا،
تو ایک دن دعوت ہوئی تو شریف خاندان میں دعوت ہوئی تھی، تو جب کھانا وانا بن گیا تھا حضور تناول فرمائے. اس کو یہ جملہ بہت پسند آ گیا. وہ جو مرید تھا تناول، اس نے سوچا کہ میں بھی حضرت کی دعوت کرتا ہوں اور میں بھی حضرت کو یہی بولوں حضور تناول فرمائیے. بیچارے نے کھانا وانا بنا لیا، دعوت دے دی، کھانا بن کے تیار ہے. باہر حضور حافظ ملت اور آپ کے ساتھ جو بھی کچھ علماء تھے وہ موجود تھے. وہ بار بار باہر جا رہا اندر آ رہا، باہر جا رہا اندر. حضرت نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، کھانا بن گیا؟ کہا حضور کھانا بن گیا. پھر کیا دیر کس بات کی؟ بولے حضور بس. اب وہ بھول گیا کہ مجھے بولنا کیا ہے. پوری دعوت تو کس لیے کی تھی؟ تناول فرمائیے لفظ، وہی لفظ بھول گیا. بار بار وہ یاد کرے. تو جب حضور حافظ ملت نے کہا کہ بات کیا ہے، جب کھانا بن گیا کھانا لگاؤ، چلیے آگے بھکوسیے. یاد ہی نہیں حضرت کیا کرے گا. بولے کیا ہوا بھکوسیے؟ بولے حضرت تو کیا، تو ہم جو ہے بولنے والے تھے ہم بھول گئے. کیا بولنے والے تھے؟ بولے آپ کو دعوت دی تھی فلاں آدمی نے، ایک جملہ انہوں نے کہا تھا یہی بھکوسنے کا معنی جو تھا. تو حضرت حافظ ملت نے یاد کرتے رہتا ہے تناول کھانا کھائیے نہیں، تناول فرمائے. جی جی حضرت وہی تناول فرمائے. ایسا تھا، وہ معلوم ہی نہیں تھا. چنکا پور میں نماز پڑھانے لے گیا تھا. یو پی کا ایک بوڑھا تھا، یہ شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. تو فجر کے ٹائم میں جو ہے نا میں سو رہا تھا، وہ آئے اذان دینے لگے. تو ایک دو بار میں اذان پکارا تھا، تو کسی نے کیا تو اس طرح کچھ واقعہ ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے اذان آپ نے فلاں دن اذان پکارے تھے، بہت اچھا لگا تھا، تو آج بھی نہیں پکارے کیا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پکارا. وہ جو اذان دیتے تھے چچا جیاں، وہ کیا بولے، حافظ صاحب تو وہ پھسی کیا سو نہیں رہے تھے، حافظ صاحب آرام کر رہے تھے، سب کچھ نہیں، حافظ صاحب تو پھسکیاں مار رہے تھے. اس طرح کچھ انہوں نے کہا کہ یار کیا بیکار. اچھا وہ کہنے کا اس کا یہ نہیں تھا توہین کرنا مقصود ہے، وہ لفظ ہی مطلب ہے بولنے کا. ان کے یہاں جو ہے بولنے کے لیے وہی لفظ ہی ہے. اتنا خراب لفظ تھا کہنے کی بات. ایسی کچھ تھا کہ حافظ صاحب تو پھسکی مار رہے تھے. میں نے کہا کہ کم سے کم یہ بولتے کہ سو رہے تھے. ایسا ہے. تو فصل خطاب جو آپ کو دی گئی، کیا دی گئی ہے؟ فصل خطاب. بعد میں انسانوں نے جو ہے خوبصورت انداز میں بولنا شروع کیا. وہ فصل الخطاب البیان الشافی فی کل قصد. البیان الشافی یعنی ہر ارادے والی چیز میں بیان شافی کا آپ کو طریقہ بتایا گیا. وحل بمعنی الاستفهام ها هنا التعجیب والتشویق الى استماع ما بعد. جی کیا بولے، کس کی غرض؟ فصل خطاب کی. فصل خطاب جو ہے ایک علم بیان کے اعتبار سے فصل خطاب کا معنی آتا ہے. مختصر المعانی پڑھ رہے ہیں کہ آپ لوگ؟ ہے کیا کتاب یہاں پہ؟ مختصر المعانی ہے. تو ایک جو ہے اصطلاحی طور پر فصل خطاب کا ایک معنی ہے، اور ایک لغوی معنی ہے. فصل خطاب اے الخطاب الفاصل. الخطاب مصدر موصوف صفت ہے جس کی اضافت کر دی گئی ہے موصوف کی طرف. مصدر کی اضافت کدھر کی گئی ہے؟ ہاں. اصل لفظ ہے الخطاب الفاصل، اور الخطاب الفاصل کا معنی ہوگا فصل کرنے والا خطاب. کیا معنی ہوگا؟ فصل خطاب کا ایک اصطلاحی معنی ہے جو علم بیان اور علم معانی والے حضرات اپنی اپنی کتابوں میں بیان. انہوں نے کہا فصل خطاب کا لغوی یہاں معنی ہوا. وہ کوئی جو علم بیان والوں نے بعد میں نا وہ اصطلاح بیان کی ہے. جیسے کلمہ، تو کلمہ کا معنی یہ نہیں کہ ہر وہ لفظ جو جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے نہیں. کلمہ سے مراد بولی، کلمہ سے مراد کیا لیں گے؟ بولی لیں گے. بس ایسے ہی انہوں نے کہا کہ فصل خطاب سے وہ اصطلاحی معنی جو مشہور ہے وہ مراد، بلکہ فصل خطاب سے مراد جو لغت سے سمجھ میں آ رہا ہے واضح لفظ. واضح لفظ. البیان الشافی فی کل قصد. ہر ارادے میں کیسا بیان؟ تفصیل سے پہلے وہ اصطلاح کیا بولے؟ تفصیل سے پہلے اصطلاح نہیں، اصطلاح بعد میں آئی. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں اگر کہتے ہیں کہ یہاں فصل خطاب سے مراد وہی اصطلاحی معنی ہے تو قرآن پاک کا نزول تو شروع میں ہوا، اور یہ فصل خطاب کا جو آپ معنی بیان کرتے تو بعد میں ہوا. تو آپ نے کیسے کہا کہ یہ والا معنی مراد ہے؟ یہاں پہ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں، لغوی معنی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ہاں، جدا کس سے کی ہے؟ جب فصل خطاب اصطلاح میں آئے نہیں تھا تو جدا کس سے کی ہے؟ ابھی جو فصل خطاب ہے وہ ایک اصطلاحی لفظ ہے. کیا ہے؟ جیسے ابھی لفظ فعل ایک اصطلاحی لفظ ہے نا، ابھی لفظ حرف ایک اصطلاحی لفظ ہے.
قرآن پاک میں کئی لفظ حرف استعمال ہوتا ہے، کیا اس کا معنی ہوگا جو اپنا معنی خود نے بتایا یہ وغیرہ معنی تو نہیں ہوگا نا؟ وہ حرف معنی کچھ اور ہوگا، گولی کنارہ جو بھی ہوگا یہ اصطلاحی معنی تو نہیں ہوگا نا؟ وہی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ فصل خطاب سے کوئی اصطلاحی معنی مراد نہیں جو علم بیان والوں نے نکال کے رکھا ہے، بلکہ فصل خطاب سے مراد بیان شافی۔ لغت سے جو سمجھ میں آ رہا ہے الفصل الخطاب الفاصل، الخطاب الفاصل۔ وحل معنی الاستفهام هنا التعجيب والتشويق الى استماع ما بعده اتاك يا محمد نبأ الخصم اذ تصبروا المحراب داود اي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة اے خبرهم وقصتهم۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس جھگڑے کی خبر آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس جھگڑے کی خبر آئی ہے؟ کہتے ہیں حال یہاں پہ استفہام کے معنی میں ہے، لیکن ہا ہنا التعجیب والتشویق الی استماع ما بعدہ، یہ استفہام بطور پوچھنا نہیں ہے بلکہ بطور تشویق ہے۔ کیا ہے؟ شوق دلانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوال کر کے کیا دلاتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایسا کرنے میں اتنا ثواب ہے؟ تو اس کو معلوم ہے کہ اتنا ثواب ہے، تو یہ پوچھا کیوں؟ وہ کہے گا ہاں مجھ کو معلوم ہے، تو آپ ٹھنڈے پڑ جاؤ گے، یار میں یہ تھوڑی بولنا چاہ رہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، پڑ جاؤ گے نہیں ٹھنڈے؟ جواب دے دیا تو وہ بولے گا آپ تو پوچھ ہی رہے تھے تو میں نے جواب دے دیا۔ تو آپ کو جناب میں نے یہاں آپ سے جو استفہام کیا ہے، استفہام بطور استفہام نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ بطور تشویق ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں آپ کہ حل معنی الاستفہام ہونا التعجیب والتشویق الی استماع ما بعدہ، حل استفہام کا معنی یہاں پر تعجیب اور اس کے ماں باپ کی عبارت کی طرف توجہ سے سننے کی طرف شوق دلانے کے معنی میں۔ اتاک یا محمد نبأ الخصم، جھگڑے کی خبر آئی، اذ تصوروا المحراب، اذ تصوروا المحراب، جبکہ انہوں نے محراب کا گھراؤ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ تصوروا یہ سور سے بنا ہے۔